أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ زکوٰۃ کا مسئلہ شروع ہوا تھا. اس میں یہ بات آئی تھی کہ نصاب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. صاحب نصاب کی پہلی قسم کہ ان پر صرف اور صرف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ وہ جن پر صرف اور صرف قربانی واجب ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ کہ ان پر قربانی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ اور قربانی کا فرق تو تھوڑا آگے آئے گا. اس سے قبل یہ بات جو گزشتہ نصاب کا جب تذکرہ آیا تھا اس میں ایک لغزش ہوئی تھی، اور وہ یہ ہوا تھا کہ ایک ہنسا بڑھ گیا تھا کہ جیسے گزشتہ 9 جون تھا تو 9 جون کو 22 کیرٹ کے حساب سے جو قیمت تھی وہ 55,600 تھی، اور 24 کے حساب سے 60,686 روپیہ تھی، 680 روپے تھی. تو اس حساب سے 22 کیرٹ والوں کا صاحب نصاب ہونا 4,17,000 میں ہو رہا تھا. تو میں نے سہون 41 لاکھ کہہ دیا تھا. وہ 41 لاکھ نہیں بلکہ 4 لاکھ ہے. اور اسی طرح 24 کا 4,55,175 روپے تھا، لیکن وہ سہون 41 لاکھ ایک ہنسا بڑھ گیا تھا. تھوڑی دیر تقریر کے بعد کھول. اور جہاں مسئلہ چاندی کا تھا تو وہ تو واضح ہے کہ چاندی 797 روپے ہے اور تھی گزشتہ جمعہ، اور وہ حساب سے 41,842 روپے تھی. یہ تذکرہ گزشتہ جو غلطی سے جو ہوا تھا وہ اس کا تصحیح ہے. اب آج اگر دیکھا جائے 16 جون، اس حساب سے اب آج کی قیمتیں سن کے تو ان کے دل افسردہ ہونے والے ہیں جو ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں. زکوٰۃ سے، قربانی سے ان کے دل تو افسردہ ہو جائیں گے، کیونکہ گزشتہ کے جمعے کے مقابلے میں اس جمعہ یعنی آج 12 بجے تک کا نصاب، یہ جو سونے چاندی کی قیمت ہے وہ تو گر گئی. جیسا 55,600 تھی 22 کیرٹ کی پچھلا جمعہ، اس جمعہ 55,100 روپے ہو گئی. اور 60,680 جو تھی وہ 60,110 روپے ہو گئی. تو اس حساب سے 22 والوں کا 4,17,000 جو تھا وہ آج کے حساب سے 4,13,250 روپے ہو گیا. اور اسی طرح جو چاندی کا معاملہ تھا تو وہ 7,097 تھا، لیکن آج جو ہے 797 یعنی 797 تھا، لیکن آج 775 یعنی 775 روپے ہو گیا. تو آج کا نصاب ہم شمار کریں گے کہ چاندی کے حساب سے 40,687 روپے 5 پیسے اس کا صاحب نصاب ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی 40,687 روپے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ گزشتہ یہ بات آ چکی تھی کہ جو جلدی نصاب کو پہنچنے والی چیز ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں چاندی سے آدمی بہت جلدی نصاب کو پہنچتا ہے، تو حساب چاندی سے ہی کرے تاکہ اس میں غریب کا فائدہ ہو، ہمارے لیے حصول ثواب کا ذریعہ ہو.
اور دینے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید گزشتہ آ گئی۔ اب ایک چیز سمجھنے کی اور یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی دونوں کے نصاب میں بنیادی دو فرق ہیں۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ استعمال کی چیزیں جو ضرورت کی نہیں ہیں وہ قربانی کے اندر نصاب میں داخل ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے اندر وہ قربانی میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں برتن ہیں، جیسا مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کانچ کے برتن ہیں اور مختلف چیزیں، بڑے بھگونے وغیرہ ہے جو روزمرہ استعمال میں نہیں آتے، وہ کبھی دعوت ہوئی، کبھی بڑے تقریبات ہوئے تو اس میں ہی وہ صرف استعمال میں آتا ہے، عام طور پر یہ استعمال میں نہیں آتا۔ تو قربانی کے اندر ان غیر مستعمل چیزوں کا جو بھگونے رکھے ہوئے ہیں اس کو شمار کریں گے، زکوٰۃ میں نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ میں کوئی بھی استعمال کی چیز نہیں آئے گی۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس 100 جوڑے کپڑے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے صرف اور صرف 6 جوڑے ضرورت کے ہیں، 3 گرمی کے اور 3 سردی کے۔ اب 6 جوڑوں کے علاوہ جو زائد کپڑے ہیں، اب 100 کپڑوں میں سے 6 جوڑے اگر نکالا جائے تو 94 جو اور کپڑے ہیں آپ کے پاس، اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، اس کا حساب ڈالیں گے، اس کو نصاب میں داخل کریں گے، لیکن زکوٰۃ میں اس کو شمار نہیں کریں گے، لیکن قربانی میں اس کو شمار کریں گے۔ ایک اور آج کے حساب سے ایک آدمی ہے، اس کے پاس اگر 2 فون ہیں، 2 موبائل ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک موبائل تو استعمال کے لیے کافی تھا، ایک زائد ہے اس کے پاس، تو اب یہ زائد والا جو اس کے پاس موبائل ہے اس کو قربانی کے اندر نصاب میں شامل کریں گے، زکوٰۃ میں نہیں۔ اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ قربانی کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسا زکوٰۃ کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کو اگر نصاب کا مالک ہوا تو اس پر زکوٰۃ آئندہ سال کے 10 محرم پر ہوگی، یعنی سال کا گزرنا زکوٰۃ میں ہے لیکن قربانی میں نہیں ہے۔ قربانی کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ کو صاحب نصاب ہوتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ اور قربانی کا یہ بنیادی فرق ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت سے جی چرا کر ہم سونے کی طرف نہ جائے بلکہ چاندی میں بھی ہم نصاب کو پہنچتے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ نصاب کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن قربانی سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں کہ کہاں قربانی کرے، کیا کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس کو کرنے میں شوق اور جذبہ ہونا چاہیے اور اسی سے کرے۔ اچھا، اب واجب کس پر ہے؟ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو ان چھوٹے بچوں پر واجب تو نہیں ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، لیکن ان پر ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کا بالغ ہونا۔ اور دوسری چیز، مالدار ہے لیکن اس کا بچہ پاگل ہے تو وہ پاگل کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے وجوب کے لیے عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط، ایک آدمی اگر سفر میں ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگر وہ چاہتا ہے اپنے شوق اور جذبے اور محبت الہی میں اگر کرنا چاہتا ہے تو اجازت ہے، لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ چوتھا فرق تو یہی ہے کہ صاحب نصاب ہو، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اچھا، اب آگے ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم خریدے، کم سے کم قیمت میں خریدے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر سکے کہ میں نے اتنی کم قیمت میں نے خریدا تھا۔ اور دوسری چاہت یہ ان کے دلوں میں رہتی ہے کہ میرا جانور میری گلی اور میرے محلے میں سب سے بڑا اور لہیم شہیم ہونا چاہیے، یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کا دل
صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہو. کیونکہ آپ جو گوشت کاٹتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں، وہ کچھ اللہ تک پہنچنے والا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچنے والا ہے نہ خون، بلکہ آپ کے دل کی نیت پہنچنے والی ہے کہ آپ کس خلوص نیت کے ساتھ آپ نے قربانی کی. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ آدمی جب قربانی کا جانور خریدے تو ایسا نہ ہو کہ منڈی سے مارکیٹ سے لائے اور اسی وقت ذبح کر دیے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو لائے اور پال کے اس سے ایک انسیت اور محبت پیدا ہو، اس کے بعد اس کو ذبح کرے. یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے. ہمارے اکابر میں گزشتہ سالوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل میں رہے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سال بھر جانور کو پالتے تھے. جب وہ سبق پڑھانے کے لیے جاتے تھے مدرسے کے اندر تو وہ ان کا جانور باہر بیٹھا رہتا تھا. جب وہ پلٹ کر آتے تھے تو وہ ساتھ آتا تھا، میرے سال بھر ساتھ رہتا تھا. اور جب قربانی کا وقت آتا، جب وہ ذبح کرتے تھے، جہاں اس کے کٹنے سے خون بہتا تھا وہیں ان کے آنکھ سے محبت کی وجہ سے آنسو بھی بہتے تھے. تو یہ محبت، یہ انسیت ہمارے ان قربانی کے جانوروں سے ہونا چاہیے، بلکہ پالے، اس کے اندر ثواب ہے. اور یہ محبت ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ قربانی کس چیز کی کیا جائے، جو ہمارے دل سے جو لگا ہوا ہے جو جانور، اس کی قربانی کرنا چاہیے. ایسا کیا کہ لائے ذبح کرے جو ہے بس اپنے سر پہ سے اتار لو. اور دوسری چیز قربانی کے اندر یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جانور خود ذبح کرے، اپنے گھر لا کر یا جہاں سہولت ہو وہاں جا کر ذبح کرنے کا معمول بنائیں. ایسا نہیں کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں تنظیم ذبح کر لے گی، فلاں وہ کر لے گا، یہ کر لے گا، ایسا نہیں، بلکہ خود ذبح کرے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل قربانی کے جانور کے خریدنے سے لے کے بانٹنے تک انشاءاللہ آئے گی. لیکن اس سے قبل یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبل از وقت جانور خریدے، اس کے ساتھ انس و محبت کا تعلق قائم کرے اور اسے ایک لگاؤ ہو. جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے بچوں میں خاص ایک وہ انتظار رہتا ہے جانوروں کا کہ وہ اس کو گھاس کے لیے فکر کرتے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی جانور آ جائے، وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتے. یہ بچوں کے اندر یہ چیز ہے تو ہم بڑوں کے اندر کیوں نہیں؟ ہم کیوں یہ چاہتے کہ صرف اپنے اوپر سے سر سے ذمہ داری ہے، اتارو، ختم کرو، بری ہو جاؤ؟ ایسا نہیں مزاج رہنا چاہیے، بلکہ دل سے، دل و جان سے اس کو جو ہے پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. آخر میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سب سے پہلے جب چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے پہلے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے بال، ناخن وغیرہ قبل از وقت کاٹ لیں. اور دوسری چیز جو اس عشرے کے اندر ہے وہ ہے عرفہ کا روزہ. اور تیسری چیز اس میں تکبیرات تشریق ہے جو 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر قربانی ہے. یہ 4 چیزیں جو اب عمل کے لیے تیار ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں اب ذہن میں رکھنی ہیں. اس کے لیے ہم سب کو یاد رکھنا، یاد ایک دوسرے کو دلانا ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی مصروفیات ہو یا اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہوں، اس میں ہر شخص کو ہر چیز یاد نہیں رہتی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دلا لے. جیسا آپ ذی الحجہ کا چاند اگر مثال کے طور پہ آج شام میں نظر آنے والا ہو تو اپنے دن میں ہی سب کو یاد دہانی کرا دے، اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں وغیرہ میں، کہ بھئی اگر تم کو بال وغیرہ کاٹنا ہو تو ابھی کاٹ لو، ناخن کاٹنا ہے تو کاٹ لو. اور کاٹ لینا ہی بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ گندے ناخن ہم 10 دن لے کر گزارتے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبل از وقت کاٹ کر صاف صفائی اور صاف ستھری زندگی گزارنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم شوق اور جذبے کہ اللہ نے توفیق دے دے، اگر اللہ نے توفیق دے دی، ہم قبل از وقت اگر جانور لا لیے تو ہمارے اس جانور سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اب راستے میں باندھ دی، اس کی گندگی بہ رہی ہے، ناپاکی بہ رہی ہے، کون نماز کو آ رہا ہے، کس کو گندگی لگ رہی ہے، کس کی نماز اچھی ہو رہی ہے، کس کی خراب ہو رہی ہے، یہ فکر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کریں.
ایسا نہ ہو کہ راستے میں باندھ دیے اسے، اس کی گندگی بہہ رہی ہے اور نماز کو آنے والے شخص کے کپڑوں کو، اس کے بدن کو لگ رہی ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جب آپ لا رہے ہیں شوق اور جذبے سے، تو شوق اور جذبے سے اس کی صفائی کا بھی خیال رکھے، اللہ کی یہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ بھی دعائیں ہوئی بیماروں کے لیے، ابھی محمد رقیب صاحب عرف حامد صاحب کی ابھی پوری طور پر صحت وہ نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں صحت کریے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح وہ حضرت قبلہ کے پاس وہ محمد بھائی کی والدہ بھی بیمار ہے، ابھی بتا رہے کہ صرف 40% امپرومنٹ آیا، تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ان کی والدہ کے لیے انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو ان پر دراز فرمائے۔ اور پھر اسی طرح حسن بھائی کے بھائی محمد بابر، وہ بھی بہت عجیب کیفیات سے گزر رہے ہیں، وہ سخت تکلیف کے مرحلے سے وہ دوچار ہے، ان کے لیے بھی دعائیں صحت فرمائی۔ اور اسی طرح ہماری ذمہ داری صرف جن کے لیے نام آ جائے ان کے لیے دعا کرنا نہیں، بلکہ ہمارے محلے میں، ہمارے جاننے والوں میں جو کوئی بیمار ہے، ہم سب پر اس کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔